جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو۔ سکندر اسے محمود خالد کے گھر ڈراپ کر کے اپنے ہوٹل چلا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو لاؤنج میں محمود خالد اور عائشہ کے ساتھ سیم اور ہاشم بھی بیٹھے نظر آئے۔ سیم کے ساتھ ساتھ ہاشم بھی اسے دیکھتے ہی صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ اپنی بہن کی زندگی اجاڑنے والے اس شخص سے اسے نفرت تھی، پھر بھی وہ مصلحتاً اس سے مسکرا کر ملی تھی۔ اتنا قریبی رشتہ اور اتنے اہم، ہم اتنے عرصے بعد مل رہے ہیں لیزا، ہاشم اس سے مسکرا کر بولا۔ مریم جب بھی لندن یا روم تم سے ملنے جاتی تھی میں اس سے کہتا بھی تھا کہ میں بھی چلتا ہوں، اپنی اکلوتی سالی صاحبہ سے ایک بار ملاقات کا شرف تو حاصل ہو جائے، مگر مریم مجھے منع کر دیتی تھی۔ اب پوچھو اس سے یہ مجھے تم سے کیوں نہیں ملواتی تھی؟ وہ دوستانہ اور بے تکلفانہ انداز میں بولا تھا۔ ایسے ہی بول رہا ہے ہاشم، خود کے پاس ٹائم ہوتا نہیں ہے بزنس ٹرپ سے ہٹ کر کہیں جانے کا، سیم جواب دیتے ہوئے اس سے گلے ملنے لگی تھی۔ کتنی دیر سے آئی ہوئی ہوں تم سے ملنے کے لیے، تم پتہ نہیں کہاں گھومتی پھر رہی ہو۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا سیم، میں سکندر کے گھر والوں سے ملنے گئی تھی۔ ہاشم صوفے پر واپس بیٹھ گیا تھا۔ وہ اور محمود خالد ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سیم کے ساتھ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ہاشم کی تصویر اس نے بے شک دیکھ رکھی تھی، مگر آمنے سامنے سے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ خاصا ہینڈسم اور باوقار مرد لگ رہا تھا۔ کیسی رہی تمہاری اپنے سسرال میں دعوت؟ سیم بغور اس کے پاکستانی لباس اور تیاری کو دیکھ رہی تھی۔ اچھی رہی، سب کے سامنے وہ محتاط ہو کر بول رہی تھی۔ اکیلے وہ دونوں بہنیں ہوتی تو وہ طویل تبصرہ کرتی سیم سے سکندر کے گھر والوں کے متعلق۔ یہ تم نے پاکستانی ڈریس کب سے پہننے شروع کر دیے؟ سیم اس نے ہنس کر بولی۔ اس کا اندار قدرے مذاق اڑانے والا تھا۔ وہ اپنی تیاری کے متعلق ٹچی رہتی تھی۔ کیوں؟ کیا اچھا نہیں لگ رہا مجھ پر یہ ڈریس؟ کیا سکندر اس کی امو جان، پاپا اور عائشہ نے اس کا دل رکھنے کی اس کی جھوٹی تعریف کی تھی؟ کیا واقعی یہ لباس اس پر اچھا نہیں لگ رہا تھا؟ سیم کہہ رہی تھی تو ایسا ہی ہوگا۔ سیم اسے کبھی کوئی غلط مشورہ نہیں دیتی۔ تم جس طرح کے کپڑے پہنتی ہو اس میں زیادہ پیاری لگتی ہو، سیم اس سے پیار سے بولی تھی۔ مگر مجھے تو کلثوم اس لباس میں بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس کے ساس سسر کو بھی اچھا لگا ہوگا کہ وہ ان سے ملنے پاکستانی لباس پہن کر آئی ہے۔ محمود خالد سنجیدہ لب و لہجے میں سیم سے بولے تھے۔ ان کا انداز ایک نامحسوس سے سختی لیے ہوئے تھا۔ وہ حیران ہو کر اپنے پاپا کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی ملازمہ چائے لے کر آئی تھی۔ چائے کے ساتھ کیک اور بادام کا حلوہ بھی تھا۔ محمود خالد فوراً داماد کی مہمان نوازی کرنے لگے تھے۔ وہ اسے اصرار کر کے حلوہ لینے کو کہہ رہے تھے۔ بڑی خاص جگہ کا حلوہ ہے ہاشم، چکھ کر دیکھو، تمہیں ضرور پسند آئے گا۔ وہ ہاشم کی پلیٹ میں خود حلوہ ڈال رہے تھے۔ بیٹی کے ساتھ تلخ لہجہ اور داماد کی آؤ بھگت اسے اپنے پاپا کا انداز سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ سیم کو بھی محمود خالد کا انداز برا لگا، مگر وہ میاں کی موجودگی کے سبب زبردستی مسکرا رہی تھی۔ چلو اچھا ہے لس، تم پاکستانی ڈریس پہن پہن کر اپنے پاکستانی میاں کو خوش کرنا۔ مریم، میاں تو تمہارا بھی پاکستانی ہے، ہاشم حلوہ کھاتے ہوئے اس سے ہنس کر بولا۔ عائشہ سب کو چائے سرو کرنے کے لیے اٹھنے لگی تھی۔ آپ بیٹھے ممی، میں دیتی ہوں، سیم نے انہیں پیار سے منع کیا تھا۔ وہ خود سب کو چائے سرو کرنے لگی تھی۔ میری بات الگ ہے ہاشم، لیزا تو بڑی پکی تھی اس معاملے میں کہ کسی پاکستانی سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ پاکستانی مردوں سے سخت نفرت کرتی ہے لیز۔ اسے سیم کے جملے میں کوئی بھی بات بری یا ناقابل اعتراض نہیں لگی تھی، مگر اس نے خالد محمود کے چہرے پر پھر سختی اور غصہ آتے دیکھا تھا۔ وہ غصے کو دبا رہے تھے۔ انہیں سیم کی بات بری لگی تھی۔ وہ بظاہر مسکرا کر سیم سے بولے تھے۔ انسان کی سوچ اور خیالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے مریم۔ میں آج سکندر سے ملا ہوں، مجھے وہ بہت پسند آیا ہے۔ میں کلثوم کے فیصلے سے بہت مطمئن ہوں۔ ان کی مسکراہٹ کے باوجود اسے ان کی آنکھوں میں سختی نظر آتی تھی۔ ان کے لہجے اور آنکھوں میں سیم کے لیے ایک نامحسوس سی سختی اور تنبیہ تھی۔ بظاہر کچھ میں محسوس کرنے والا کر جائے کہ کہیں کوئی رنجش ہے دلوں میں۔ سیم پر ظلم کر کے کیا اب بھی پاپا اس سے ناراض تھے؟ ناراض سیم کو ہونا چاہیے تھا، مگر ناراض وہ تھے۔ بیٹی کے مقابلے میں ان کا داماد سے بات کرنے کا انداز بہت محبت بھرا تھا، جیسے ہاشم انہیں بے حد پسند ہو۔ اسے تھوڑی سی دیر سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پاپا سیم سے ناخوش تھے، اس سے خفا تھے۔ پتہ نہیں ہاشم اور عائشہ کو یہ بات پتہ تھی یا نہیں۔ جب وہ چند لمحوں میں ان کے لہجے کی سختی محسوس کر گئی تو کیا ہاشم اور عائشہ نہیں کرتے ہوں گے؟ پہلے سیم کی شادی زبردستی اس کی مرضی کے خلاف کروا دی، صرف اپنے کاروباری فائدے کے لیے، اور اب اس سے خفا بھی ہیں۔ اس کی نگاہوں میں باپ کی ایک برائی اور بڑھی تھی۔ پھر کب ملوا رہی ہو تم مجھے سکندر سے؟ سیم نے محمود خالد کی بات پر کچھ خاص دھیان دیے بغیر اس سے پوچھا۔ جب تم کہو، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ کھانا کھا کر آئی تھی اس لیے صرف چائے پی رہی تھی۔ بس پھر کل بلا لو سکندر کو ہمارے گھر لنچ یا ڈنر پر، تمہیں تو میں ابھی اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ بس اب تم 3-4 دن میرے پاس ہی رہو۔ کیوں ہاشم، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ سیم نے حق رکھنے والے انداز میں اسے مخاطب کیا اور پھر اپنے شوہر کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہا۔ ہاں بالکل، چلو لیزا ہمارے ساتھ، اب کچھ ہمیں بھی مہمان نوازی کا موقع ملنا چاہیے۔ ہاشم مسکرا کر پہلے سیم اور پھر اس سے بولا۔ کیوں انکل، ہم لیزا کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ ہاشم نے محمود خالد سے پوچھا۔ پاپا کو کیا اعتراض ہوگا؟ بس لیز تم جلدی سے اپنا بیگ پیک کرو، تم ابھی ہمارے ساتھ چل رہی ہو، سیم نے مسکرا کر حق رکھنے والے انداز میں کہا۔ وہ سیم کے ساتھ جانے کے لیے بخوشی تیار تھی، قبل اس کے کہ وہ حامی بھرتی محمود خالد فوراً بولے۔
ہاشم بیٹا، کلثوم ابھی تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا پائے گی. دراصل کل میں اور عائشہ اسے اس کی شادی کی شاپنگ کرانے لے جا رہے ہیں، کپڑے زیور وغیرہ. ابھی تو کلثوم ہے نا یہاں، شادی کی شاپنگ پوری ہو جائے پھر آ جائے گی یہ تم لوگوں کے ہاں. محمود خالد مسکرا کر داماد سے بولے. سیم کو وضاحت دینے کی انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی. ہاں، داماد کو صاف انکار کر کے اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. کون سی شاپنگ؟ کیسی شاپنگ؟ اس کا ہرگز ہرگز کوئی پروگرام نہیں بنا تھا اپنے باپ یا عائشہ کے ساتھ کل یا کبھی بھی شاپنگ کرنے کا، مگر اب بیچ محفل میں باپ کی بات کو جھوٹا قرار دے سکتی تھی، نہ ہی انکار کر کے انہیں شرمندہ کر سکتی تھی. اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی. اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم کل کے لیے اصرار نہیں کرتے، مگر لیز شاپنگ ختم کرتے ہی تم نے ہمارے پاس آنا ہے، چند دن ہمارے ساتھ ہی رہو. ہاشم اس سے مسکرا کر بڑے بھائی سے انداز میں بولا تھا. اسے محسوس ہوا تھا کہ سیم کا موڈ آف ہو گیا ہے. ابھی یہ بھی محسوس ہوا تھا کہ سیم کو اس کے پاپا کے جھوٹ کی سمجھ آ گئی ہے. وہ جانتی ہے شاپنگ کی بات محض ایک جھوٹ ہے، اسے سیم کے گھر پر جانے سے روکنے کے لیے. کیا واقعی اس کے پاپا اس کے خلاف کوئی سازش کر رہے تھے؟ کیا وہ اپنی سازش کامیاب کروانے کے لیے سیم کو اس سے دور رکھ رہے تھے تاکہ سیم اس کی کوئی مدد نہ کر سکے؟ ہاشم کا بھی مزید بیٹھنے کا موڈ تھا، مگر سیم ایک دم ہی صوفے پر سے اٹھی تھی. میرا خیال ہے ہاشم اب ہمیں چلنا چاہیے، پاپا جلدی سو جاتے ہیں، ان کے سونے کا وقت ہو گیا ہے. ارے ایک آدھ دن دیر سویر چلتی ہے، تم لوگ بیٹھو، مزہ آ رہا ہے، سب ساتھ بیٹھے ہیں. عائشہ مسکرا کر سیم سے فوراً بولی. نہیں ممی، میں پھر آؤں گی. اسے سیم جھنجھلائی ہوئی اور خفا لگ رہی تھی. وہ زبردستی مسکرا رہی تھی مگر اس کا موڈ بہت خراب تھا. سیم اور ہاشم کے چلے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تھی. وہ کچھ الجھی ہوئی سی تھی. اسے اپنے پاپا کا سیم کے ساتھ سخت انداز پسند نہیں آیا تھا. محمود خالد نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر اس سے پوچھا. جی پاپا آئیے پلیز. وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی. محمود خالد اندر آ گئے تھے. وہ بے تحاشا سنجیدہ تھے اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئے تھے. سوئی نہیں ابھی تک؟ جی بس سونے لگی تھی. وہ انہیں قدر حیرت سے دیکھ رہی تھی. جب وہ چھوٹی تھی اس کے پاپا کے پاس اس کی بات کرنے کی فرصت نہ تھی. اب جب وہ بڑی ہو گئی تب اس کے پاس اس کے لیے وقت ہی وقت و فرصت دونوں آ گئے. مگر اب وہ چھوٹی سی لیزا کہاں سے آتی؟ وہ ان سے ہمیشہ بہت دور رہی تھی. باپ بیٹی نے کبھی ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے سے دل کی بات نہ کی تھی، اس لیے اس وقت وہ انہیں بہت حیرانی سے دیکھ رہی تھی. تم سے تھوڑی دیر بات کر لوں؟ آج میرا دل چاہ رہا ہے تم سے دل کی باتیں کرنے کو. انہوں نے رسانیت سے اس سے پوچھا. اسے سر اس بات میں ہلایا. وہ انہیں تعجب سے دیکھ رہی تھی. میں جانتا ہوں کلثوم، تمہیں مجھ سے بہت شکایتیں ہیں. مجھے خود اپنے آپ سے بھی بہت شکایتیں ہیں بیٹا. وہ ایک گہری سانس لے کر بولے. میں تم بہنوں کے لیے ایک اچھی ماں نہ لا سکا. میں نے ایک بری عورت سے شادی کی. یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی. پھر جب میں نے اپنی اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہا تب شاید بہت دیر ہو چکی تھی. میری اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں تم نے بہت سفر کیا. اور مریم، وہ سیم کا ذکر کر کے کچھ بولتے بولتے رک گئے. ان کے چہرے پر درد اور کرب ابھر آیا تھا. پچھتاوے ان کی آنکھوں سے جھانک رہے تھے. خیر چھوڑو اس بات کو. ویسے کچھ بتاتے بتاتے چپ ہو گئے تھے. ماضی میں جو ہو چکا وہ ہو چکا. کلثوم، ہم میں سے کوئی بھی اسے تبدیل نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے جتنی بھی ناراضگیاں ہیں تم ان سب کو دل سے نکال کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو. میں تمہارے ساتھ ہوں. میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. تم میری بہت پیاری بیٹی ہو. تم نے شادی کے لیے ایک اچھے شخص کا انتخاب کیا ہے. مجھے سکندر بہت پسند آیا ہے. میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی اور تمہارے لیے محبت دیکھی ہے. وہ جو میرے دل میں ایک خوف سا تھا نا کلثوم، کہ کہیں صرف میری ضد میں کسی کے کہنے پر آ کر تم کسی غلط آدمی کا انتخاب نہ کر لو، الحمدللہ دور ہو گیا ہے. میرا دل تمہارے مستقبل کے حوالے سے مطمئن ہو گیا ہے بیٹا. وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بول رہے تھے. اس کی آنکھوں میں نمی آئی گئی تھی. گلا رند گیا تھا. وہ زندگی میں پہلی بار یوں اپنے جذبات کا اس سے اظہار کر رہے تھے. باپ کی آنکھوں کی نمی اور لہجے میں شامل جذبات کی شدت اس کی آنکھوں میں بھی نمی لے آئی تھی. پاپا، اس کی آنکھیں ایک دم ہی آنسوں سے بھر گئی تھی. باپ کے اتنے نزدیک بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے ہوئے وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکی تھی. محمود خالد نے یکدم ہی سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا دیا تھا. وہ رو رہے تھے. کلثوم، مجھے معاف کر دو بیٹا. میری سب غلطیوں کے لیے مجھے معاف کر دو. میری غلطیوں کی سزا اب خود کو مزید کوئی نقصان مت پہنچانا بیٹا. وہ روتے ہوئے اس سے کہہ رہے تھے. وہ باپ کے سینے پر سر رکھے بلک بلک کر رو پڑی تھی. بچپن کی محرومیاں، بچپن کے دکھ نہ جانے سے کیا کیا رلا رہا تھا. میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں کلثوم. میری جان، میری زندگی ہو تم. میں تمہیں کبھی کسی دکھ، کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. میرے ہوتے ہوئے تم 5 سال سے تنہا رہ رہی ہو. میرا دل کٹتا تھا بیٹا تمہاری اس تنہائی اور اکیلے پن پر. باپ سے اپنی کوئی ناراضگی، کوئی گلہ، کوئی شکوہ اس پر اسے یاد نہیں آ رہا تھا. محمود خالد روتے ہوئے اس سے بول رہے تھے. تمہارا دل شفاف ہے بیٹا، اس لیے تم سب کو اپنی طرح سمجھتی ہو. مگر میری جان، دنیا تمہاری طرح سچی اور شفاف نہیں ہے. دنیا بڑی ظالم ہے. لوگوں کو سمجھنا سیکھو. دل میں چھپی نفرتیں اور محبتیں لیے چہروں کے پیچھے اصلی اور بدصورت چہرے پہچاننا سیکھو. انہوں نے اس کا سر اپنے سینے پر سے ہٹایا تھا. اب وہ دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے. انہوں نے جیب سے رومال نکال کر اپنی آنکھیں خشک کی، خود کو سنبھالا. وہ اسی طرح بے آواز روئے جا رہی تھی. برسوں کے جمع کیے اشک تھے. انہیں نہ جانے کتنی دیر تک بہتے رہنا تھا، مگر اسے اس باپ کی کوئی بھی نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اپنے آنسو صاف کرنے کے بعد وہ اپنے پورے پوروں پر اس کے آنسو چن رہے تھے. تم سے ایک بات کہوں، مانو گی؟ جی پاپا. اس نے آنسو بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا. انہوں نے ایک دم ہی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، تھاما.
تم مریم کے گھر مت جانا بیٹا۔ کیوں پاپا؟ وہ بے طرح حیران ہوئی تھی۔ بس میں تم سے کہہ رہا ہوں اس لیے، اگر میری محبت کا یقین کرتی ہو تو مریم کے گھر ہرگز مت جانا۔ جب تک پاکستان میں ہو میرے ہی پاس رہو۔ وہ اس کے ماتھے پر پیار کر رہے تھے۔ اس نے سر اسپات میں ہلا دیا تھا، اگرچہ وہ ان کے ایسا کہنے کی وجہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب تم سو جاؤ۔ وہ اس کے پاس سے اٹھنے لگے تھے، ایک دم ہی اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ پاپا آئی لو یو۔ محمود خالد بے ساختہ مسکرائے تھے، خوشی سے بھری طمانینت لیے مسکراہٹ۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ جانے پاپا، پاپا بھی تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ اسے بہت محبت، بہت شفقت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی اسٹڈی پر راکنگ چیئر پر بیٹھے تھے۔ جب ظالم اپنے مظالم کا حساب کرنے بیٹھتا ہے تو نیند آنکھوں سے یوں ہی دور ہو جاتی ہے، جیسے ان کی آنکھوں سے۔ چند گھنٹے پہلے وہ اپنے اس بیٹے سے مل کر آئے تھے جس کی زندگی اجاڑ ڈالنے کے ذمہ دار وہ تھے، جس سے اس کی شخصیت کی آن بان، اس کی انا وقار سب کچھ چھین لینے کے وہ مجرم تھے۔ جو کسی کو جان سے مارے اسے پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے، مگر وہ جو کسی کی روح کا قتل کرے اس کے لیے کیا سزا ہوتی ہے؟ باپ تو اولاد کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں بیچ ڈالتا ہے، اولاد کی زندگی سنوارنے کے لیے اپنی زندگی رہن رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ کیسے باپ ہے؟ آخر وہ کیسے باپ ہے؟ انہوں نے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دی، اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ بالکل ٹھیک کر کے گیا ہے وہ آج ان کے ساتھ۔ اس نے انہیں پاپا کہہ کر مخاطب کرنا بھی گوارا نہیں کیا، اس نے ان کے گھر کا کھانا کھانا بھی گوارا نہیں کیا، اس نے اپنی ہونے والی بیوی کو ان کا تحفہ بھی قبول کرنے نہیں دیا۔ جیولر کو گھر پر بلا کر انہوں نے آمنہ کے ساتھ بیٹھ کر خود لیزا کو دینے کے لیے سونے کے 4 کنگن خریدے تھے۔ آمنہ انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی اور وہ ان کی حیرت نظر انداز کیے رہے تھے۔ ٹھیک کیا، سکندر نے ان کا تحفہ ان کے منہ پر مار کر چلا گیا۔ ان کا تو یہ منہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے تحفہ قبول کرنے پر اصرار ہی کر پاتے۔ آج ان میں یہ حوصلہ نہ تھا کہ وہ سکندر سے اعتراف جرم ہی کر پاتے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لاتے، اسے یہ کہہ پاتے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنے ہر ظلم پر بہت شرمندہ ہیں۔ وہ بالکل دور سے اس ایئرپورٹ پر چھپ کر کھڑے دیکھتے رہے تھے۔ وہ دور کھڑے سے لیزا کے ساتھ فارم ہاؤس میں آتا دیکھتے رہے تھے۔ کتنا خوبرو جوان ہو گیا تھا ان کا بیٹا، بھرپور، توانا، طاقتور۔ اتنی اخلاقی جرت ان میں نہ تھی کہ اسے اپنے سینے سے لگا لیتے۔ انہیں لگا تھا وہ دھکیل کر انہیں خود سے دور ہٹا دے گا۔ آمنہ ان کی آج کی دعوت کے بارے میں یہ سمجھ رہی تھی کہ انہوں نے سکندر اور اس کی ہونے والی بیوی کو اپنی خاندانی شان و شوکت بتانے کے لیے فارم ہاؤس پر مدعو کیا ہے۔ زین بھی یقیناً یہی سمجھتا ہے، اور خود سکندر بھی یہی سمجھتا ہوگا۔ وہ تینوں ایسا کیوں نہ سمجھیں؟ ساری زندگی انہوں نے خود کو جیسا ثابت کر کے دکھایا ہے وہ سب انہیں ویسا ہی سمجھ رہے ہیں۔ رعونت و غرور میں ڈوبے، خود پسندی میں مبتلا، اپنے اونچے خاندان پر فخر اور زوم کا شکار، ساری دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر سمجھنے والے شہریار خان، ان کی بیوی اور بچے اگر انہیں آج ایسا سمجھتے ہیں تو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اپنے اندر کی کمزوریاں اور خامیاں چھپائے رکھنے کے انہوں نے خود کو ساری زندگی لوگوں کے سامنے ظاہر ہی اس طرح کیا تھا۔ ان کے بچے، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی نہیں جانتی کہ وہ دیوانگی کی حد تک سخت مزاج اور رسول پسند کیوں ہیں۔ انہوں نے بیوی اور بچوں کو اتنے سخت ماحول میں کیوں رکھا جہاں صرف ان کا حکم چلتا تھا اور بیوی اور بچوں کی رعایا جیسی حیثیت تھی؟ وہ حکم دیں گے، بیوی تعمیل کرے گی۔ بیوی کو نہ بولنے کی اجازت تھی، نہ اس سے کوئی رائے، نہ پسند، نہ مرضی۔ بڑا بیٹا جو ان سے اور ان کے باپ سے غیر معمولی حد تک مشابہت رکھتا تھا، جو ان کے اور ان کے باپ ہی کی طرح غیر معمولی ذہین تھا، اسے انہوں نے ہمیشہ اس خوف اور آزمائش میں مبتلا کی رکھا کہ وہ ان کے طے کردہ معیار پر پورا اترتا رہے۔ وہ اس کے لیے سب کچھ طے کرتے رہے۔ وہ سر جھکا کر ان کی فرمائشیں پورا کرتا رہا، ان کے معیار کے مطابق خود کو ثابت کرتا رہا۔ چھوٹا بیٹا جو نہ شکل و صورت میں ان پر تھا، نہ ذہانت میں، اس پر انہوں نے کبھی وقت برباد ہی نہیں کیا تھا۔ ابتدا ہی میں نظر آ گیا تھا وہ ان کے اور ان کے باپ کی طرح غیر معمولی شخصیت اور ذہانت نہیں رکھتا۔ بیوی اور بچوں کے لیے پیسہ بہت تھا، عیش و آرام بہت تھا، مگر انہیں ان کے سامنے سر اٹھانے کی اجازت نہ تھی۔ خود پسندی اور مغروریت کے ساتھ اپنے اعلیٰ حسب نسب پر فخر کرنے کا احساس انہوں نے ہمیشہ اپنے دونوں بیٹوں کے اندر انڈیلا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنی برابری کا نہیں سمجھتے تھے، کسی اور کو کیا، انہوں نے بیوی تک کو کبھی اپنے دل کے اندر جھانکنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جس خاندانی جاہ و حشمت اور فیملی بیک گراؤنڈ پر وہ فخر کرتے نظر آتے تھے، اندر سے انہیں اس پر فخر نہیں، شرمندگی ہے، غصہ ہے، نفرت ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو اس کے دادا جی کی شان و شوکت، ذہانت اور قابلیت کے قصے سنائے تھے، اپنے باپ کو اپنے بچوں کے سامنے ایک آئیڈیل اور پرفیکٹ انسان کے طور پر پیش کیا تھا۔ کون جان سکتا تھا کہ اپنے اس آئیڈیل اور پرفیکٹ باپ سے وہ انتہا کی حد تک نفرت کرتے تھے۔ وہ اپنے باپ کو نہ کل معاف کر پائے تھے، نہ آج معاف کرنے کا ظرف ان میں پیدا ہو سکا تھا۔ ان کی سخت اور کھردرے مزاج کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، ان کا اپنا سگا باپ تھا۔ انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے باپ کو بہت سخت مزاج انسان پایا تھا۔ وہ حاکمانہ طبیعت کے حامل تھے، بیوی بچوں اور روب رکھنے والے شہریار خان اپنے بابا کے اکلوتے بیٹے تھے، مگر ان کی کبھی مجال نہ ہوتی تھی کہ باپ سے بے تکلف بات چیت کر سکیں۔ باپ تک اپنی ہر خواہش اور فرمائش پہنچانے کے لیے وہ تینوں ماں کا سہارا لیتے تھے۔ ان کی امی جی جو ان کے بابا کے آگے جھکی جھکی کسی کنیز کی طرح رہا کرتی تھی، انہیں تو ایسا لگتا تھا امی جی بھی بابا سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی۔ بہت محتاط ہو کر ان کا
موڈ دیکھ کر ایک ایک لفظ ناپ تول کر وہ ان سے بات کرتی تھی۔ پتہ نہیں بابا کس سے خوش ہو کر ہنس کر بے تکلفی سے بات کرتے بھی تھے کہ نہیں۔ کم از کم بیوی بچوں کے ساتھ انہوں نے کبھی خوشگوار انداز میں مسکرا کر باتیں نہیں کی تھی۔ ہمیشہ حکم ہی صادر کیے تھے، ہمیشہ اپنے فرمان منوائے تھے۔ خاندانی جاہو جلال، روپیہ پیسہ، عالیشان گھر گاڑیاں، گھر میں سب کچھ تھا، مگر وہاں ان کی امی جی اور ان بھائی بہنوں کو چوں کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ ان کے کیمبرج سے پڑھ کر آئے بابا کا رویہ بیوی کے ساتھ ادنا غلاموں والا ہوتا تھا۔ ان کے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، وہاں ان کی دادی بھی تھی، چچا اور چچی بھی تھے۔ وہ ان دونوں کا چند ماہ کا بیٹا بھی تھا۔ چچی اس گھر میں بیاہ کر نہیں آئی تھی، وہ خاصی شوخ اور چنچل تھی، وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ شہریار خان کی 5 سال کی بہن صفیہ کو وہ کبھی کبھی فلمی اداکارہ جیسی لگتی اور کبھی کسی فلمی اداکارہ سے بھی زیادہ حسین۔ اندرن سندھ ان کی زمینیں بھی تھی اور فیکٹریاں بھی، جن کے تمام معاملات چچا سنبھالا کرتے تھے، سوا نہیں ہر ہفتے شہر سے باہر جانا ہوتا تھا، کبھی 1 دن کے لیے، کبھی 2-3 دن کے لیے، جبکہ کراچی میں تمام کاروباری معاملات اس کے بابا دیکھا کرتے تھے۔ دادی بہت ضعیف اور بیمار تھی، جس سے ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے بغیر کسی ملازمہ کی مدد اور ویل چیئر کے باہر نہیں نکل سکتی تھی، سو اس کا زیادہ وقت کمرے میں ہی گزرتا تھا۔ ان کے بابا اور چچا آتے جاتے ماں کی خیر وافیت دریافت کیا کرتے تھے۔ شہریار خان اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے تھے، تب وہ 8 سال کے تھے۔ ان کی بہنیں صفیہ اور دریا 5 اور 4 سال کی تھی، اور چچا کا بیٹا 8-9 ماہ کا تھا۔ انہوں نے اپنے بابا کو کام کی بات کے علاوہ کبھی چچی سے کوئی زیادہ بات چیت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ چچا سے بھی وہ عمر میں خاصے بڑے تھے، تو ان پر بھی بڑے بھائیوں والا روب رکھا کرتے تھے۔ دادا ابا کے انتقال اور دادی کی معذوری کے بعد اب ان کے بابا ہی عملی طور پر اس گھر کے سربراہ تھے۔ ایک رات انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، رات کا 1-1:30 بج رہا تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلے، تبھی انہوں نے بابا کو اپنے کمرے سے نکلتے اور دبے پاؤں چل کر چچا کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ فوراً ستون کے پیچھے ہو گئے تھے۔ بابا کا انداز تھا ہی ایسا، چوروں جیسا۔ وہ ہر طرف چوکنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ چچا کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر بھی بابا نے مڑ کر چاروں طرف نگاہیں دوڑائی تھیں۔ کہیں پر بھی کوئی نہیں ہے، یہ اطمینان کر لینے کے بعد وہ اندر چلے گئے تھے۔ چچا تو شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، پھر بابا اتنی رات کو ان کے کمرے میں کیوں گئے تھے؟ ان کے دل کو بے چینی اور بے سکونی ہو رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں بغیر کچھ آواز پیدا کیے چل رہے تھے۔ وہ رات کے اندھیرے اور سناٹے سے ڈرے بغیر کسی کے رہائشی حصے سے باہر بیک یارڈ میں نکل آئے تھے، جہاں چچا کے کمرے کی بیک تھی۔ انہوں نے وہاں پنجوں کے بل خود کو اونچا کر کے کھڑکی سے اندر جھانکا۔ کمرے میں موجود لوگوں کو شاید اتنی رات کے بیک یارڈ میں کسی کی موجودگی کی توقع نہیں ہوگی، سو کھڑکی پر پردے گرانے بھول گئے ہوں گے، یا پھر شاید نفس نے کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت نہ دی ہوگی۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ چچا چچی کا بیٹا کاٹ میں بے خبر سو رہا تھا، اور ان کے بابا اور چچی بیڈ پر ایک دوسرے کی باہوں میں بالکل مدہوش پڑے تھے، انہیں انتہائی شرمناک حالت میں۔ مدہوشی میں جو باتیں وہ دونوں ایک دوسرے سے کر رہے تھے، انہیں سن کر ان کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں وقار، جہاں زیب تو آپ کی پاسنگ بھی نہیں، مگر اس کی قسمت دیکھو، اسے تم جیسی حسین لڑکی مل گئی اور مجھے وہ جاہل گوار عورت۔ جہاں زیب بہت لکی ہے، مگر میں آپ سے محبت کرتی ہوں وقار، میں آپ کی ہوں، اور جو راتیں اس کے ساتھ گزارتی ہو وہ تو مجبوری ہے وقار۔ دل سے تو مجھے صرف آپ کے نزدیک رہنا اچھا لگتا ہے۔ اب کی بار میں نے ایسا کاموں میں الجھا کر بھیجا ہے اس الو کو کہ 5 دن سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ یہ 5 راتیں ہماری ہوں گی، میری اور تمہاری۔ مخمور لہجے میں بولتے بابا چچی کے اور بھی نزدیک ہو گئے تھے۔ 8 سال کے بچے کو گناہ، زنا، بدکاری کے الفاظ نہیں پتہ تھے، رشتوں کا تقدس بھی ابھی ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا تھا، مگر پھر بھی انہیں یہ سب بہت غلط، بہت برا لگا تھا۔ انہیں اپنے بابا بہت برے لگے تھے۔ وہ ساری رات جاگتے رہے تھے، کبھی ان کا دل چاہتا وہ جا کر امی جی کو اٹھا دیں، انہیں سب کچھ بتا دے، کبھی دل چاہتا بابا اور چچی کو جان سے مار دے۔ انہیں یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہفتے کے جتنے دن چچا دوسرے شہر میں ہوتے تھے، ان تمام دنوں کی راتیں بابا چچی کے کمرے میں ان کے ساتھ گزارتے تھے۔ جیسے تیسے انہوں نے صبح ہونے کا انتظار کیا تھا، صبح ہوتے ہی وہ بھاگ کر امی جی کے کمرے میں آئے تھے، مگر وہ امی جی کو دیکھتے ہی ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، رو رو کر سوجی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا وہ ساری رات روتی رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ بالکل سن ہو کر کھڑے رہ گئے تھے۔ وہ ماں کو لاعلم سمجھ کر انہیں بابا اور چچی کے تعلق کے بارے میں بتانے آئے تھے، مگر وہاں تو ان کی ماں کی روتی ہوئی ویران بنجر آنکھیں اور اجاڑ وجود کی داستان سنا رہا تھا کہ وہ سب کچھ جانتی ہیں۔ ان کی امی جی سب جانتی تھیں اور چپ تھیں۔ امی جی چپ کیوں تھی وہ دادی سے کہتی، وہ نانا نانی سے بابا کی شکایت کرتی۔ وہ ماں کی خاموشی پر بہت الجھے تھے۔ رات بابا کو چچی کی باہوں میں دیکھ کر اس کا دل چاہا تھا وہ اس کے پیٹ میں چاقو اتار دے۔ بابا سے ایسی شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، مگر صبح جب بابا سے سامنا ہوا تو کچھ کرنا تو درکنار، وہ تو نفرت بھری نگاہوں سے بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ تک نہ سکے تھے۔ بابا کی دہشت اور ہیبت اتنی تھی، وہ روزانہ کی طرح ان کے آگے سر جھکا کر ہی بیٹھے رہے تھے۔ بابا سے تو کیا خوف کہ مارے کسی اور سے بھی کچھ نہ کہہ سکے تھے۔ اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہے تو بابا اس کی کھال ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ وہ اس روز اپنے کمرے میں بالکل اکیلے سب سے چھپ کر بہت روئے تھے، اپنی کمزوری اور بزدلی پر، اپنی ماں کی بے بسی اور خاموشی پر، اور اپنے باپ کے ظلم پر۔ وہ چپ رہے تھے، پھر وہ چپ ہوتے چلے گئے تھے۔
جیسے جیسے ان میں سمجھداری آنے لگی انہیں یہ بھی پتہ چلنے لگا کہ ان کی امی جی بابا اور چچی کے اس ناجائز رشتے کے بارے میں جانتی ہیں۔ وہ جس رات بابا کو چچی کے کمرے میں جاتا دیکھتے، اس کی ماں صبح رو رو کر سوجی ہوئی آنکھیں دیکھا کرتے۔ امی بابا سے خوف زدہ تھی، بابا انہیں اپنے گھر سے نکال دیں گے، انہیں نانا نانی کے گھر بھیج دیں گے، انہیں طلاق دے دیں گے۔ وہ اندر ہی اندر گھل رہی تھی، ختم ہو رہی تھی۔ خوف کے سبب ان میں باپ کے آگے سر اٹھانے کی ہمت نہ تھی، مگر دل میں اس سے نفرت ہی نفرت اور غصہ ہی غصہ تھا۔ باپ کے چچی کے ساتھ ناجائز تعلقات ختم نہ ہوئے تھے، ہاں غم میں گھلتی ظلم جبر اور زیادتی کی خاموشی سے چپ چاپ سہتی سہتی ان کی امی جی ایک روز ضرور ختم ہو گئی تھی۔ باپ کی اس منافقانہ دوہری شخصیت اور گھناؤنے عمل نے اس کی شخصیت پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ بیوی کے ساتھ سخت رویہ، بچوں کے ساتھ حاکمانہ انداز۔ آمنہ ان کی ماں کی طرح صابر تھی، ان کی سخت رویے اور متعلق علانی کو سر جھکا کر قبول کر گئی تھی، اور بچے اسی طرح کمزور تھے جیسے کل اپنے بچپن میں وہ کمزور تھے۔ سدا اس دنیا میں کسے رہنا ہے؟ اپنے تمام گھناؤنے اعمال اور ظلم و زیادتی ساتھ لیے ان کے بابا ان کی امی جی کے انتقال کے برسوں بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اپنے اندر کا احساس کمتری اور شرمناک بچپن چھپانے کے لیے انہوں نے بیوی اور بچوں کے ساتھ ہمیشہ اپنے بابا کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملائے تھے۔ آج ان کے بدکار باپ تھے تو ایک بے تحاشا ذہین اور خوبصورت مرد۔ وہ اپنے بابا پر تھے اور سکندر ان دونوں پر۔ وہ سکندر کو اپنے جیسا اور اپنے بابا جیسا کامیاب انسان بننے کی نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ ان میں وہ تمام خوبیاں موجود بھی تھیں، وہ بن سکتا تھا ان دونوں جیسا۔ اپنی تمام توجہ سکندر پر مرکوز کر کے وہ زین کو نظر انداز کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا۔ ان کے رویے نے زین کو سکندر کے مقابلہ بازی اور حسد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ انہوں نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ زین اور سکندر کے بیچ بھائیوں جیسی بے تکلفی اور دوستی نہیں، بلکہ سرد مہری اور بہت فاصلہ ہے۔ انہوں نے اس بات کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ بیوی بچوں کے احساسات کو وہ سوچا ہی کب کرتے تھے۔ 12 سال قبل 31 دسمبر کی شام کو جب نیو ایئر پارٹی میں جاتے جاتے وہ گھر واپس آئے تھے، تب اپنے گھر کا وہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل سے ہو گئے تھے۔ ان کا بیٹا اپنے ہونے والی بھاوج کے ساتھ، انہیں اس پر سکندر کی شکل میں اپنا باپ نظر آیا تھا۔ مریم کی رونے کی آوازوں میں اپنی ماں کی گھٹ گھٹ کر رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ کل وہ کمزور تھے، باپ سے ڈرتے تھے، ان کے آگے کچھ بولنے کی جرت نہ کر سکتے تھے، ماں کی حمایت میں اٹھ نہ سکتے تھے، باپ کو اس گھناؤنے عمل اور ظلم سے روک نہ سکتے تھے، مگر آج وہ کمزور نہیں، آج وہ طاقتور ہے، آج وہ حاکم ہے۔ باپ کے خلاف ان کے اندر جتنا بھی ابال و غصہ تھا وہ سب باہر نکل آیا تھا۔ انہیں اپنے ماں کی آنسوں اور دکھوں کا حساب لینا تھا اس بدکار شخص سے۔ وہ مریم کی آہوں اور سسکیوں میں مسلسل اپنی ماں کی آہیں سن رہے تھے۔ ایک جنون، ایک پاگل پن سا تھا ان پر سوال تھا۔ ضد اور جنون ان سے ان کے ہوش اور سوچ سمجھ چھین کر لے گیا تھا۔ وہ سکندر کو نہیں بلکہ اپنے بد کردار باپ کو اپنی زندگی سے باہر نکال رہے ہیں۔ رشتوں کی دھجیاں اڑانے والا ان کا بد کردار بیٹا صرف شکل و صورت اور ذہانت ہی میں نہیں اپنے دادا پر گیا، وہ عادتیں اور خصلتیں بھی دادا کی ہی سی لے کر پیدا ہوا تھا۔ بد کردار، نفس کا غلام، اپنے ہی گھر کی عزت پر نظر رکھنے والا۔ سکندر کے ساتھ انہوں نے وقار خان کو، اپنے بابا کو بھی اس گھر سے دھکے مار مار کر نکال دیا تھا۔ انہیں اپنے فیصلے پر نہ افسوس ہوا تھا نہ پچھتاوا۔ برسوں سے ان کے سینے میں لگی آگ آج بجھی تھی۔ آج وہ چپ نہ رہے تھے۔ آج انہوں نے غلط کو غلط کہا تھا، مجرم کو مجرم کہا تھا، زانی کو زانی کہا تھا۔ زین خاموش تھا۔ مریم ان کے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی اور آمنہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ بار بار ان سے التجائیں کر رہی تھی کہ وہ سکندر کو گھر واپس لے آئیں۔ وہ آمنہ پر بہت زور سے چلائے تھے۔ ان کے گھر میں موت کا سا سناٹا تھا اور بنانی تھی۔ سکندر پھر گھر آیا تھا۔ میں بے گناہ ہوں پاپا، اس لڑکی کا مجھ پر لگایا الزام جھوٹا ہے۔ کل وہ بوکھلا کر، گھبرا کر، پریشان ہو کر، رو کر اپنی صفائی پیش کر رہا تھا، آج مضبوط لہجے میں، مگر وہ اس کی بات نہ کل سننے پر راضی تھے اور نہ آج۔ انہیں محبت تو دور، اس پر رحم تک نہیں آیا تھا اس پل۔ وہ ابھی صرف 20 سال کا ہے، بہت چھوٹا ہے، وہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا، کیسے زندہ رہے گا؟ انہیں ان میں سے کسی بھی بات کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا جو پیسہ وہ آرام سے بے دریغ خرچ کرتا ہے وہ کمایا کس طرح جاتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں اسے اپنے گھر اور زندگی سے نکل جانے کا حکم دے رہے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اس میں مجھ میں فرق رکھا اور اب بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ گناہ اگر میں نے کیا ہوتا تو کبھی معاف نہ کیا جاتا، مگر آپ کے قابل اور لائق بیٹے نے کیا ہے تو اسے معافی مل جائے گی۔ انہوں نے اس پل بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کے سخت اور حاکمانہ رویوں کا اثر ان کے بچوں پر کس قدر منفی انداز میں پڑا تھا۔ زین کو ہر وقت سکندر کی مثالیں دے دے کر اور پھر اسے نظر انداز کر کے انہوں نے ان دونوں بھائیوں کے بیچ کس قدر نفرت پیدا کر دی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ تو زین کی غلط فہمی دور کر دیں، اسے بتائیں کہ اپنے باپ کی خصلت پر پیدا ہوئے سکندر شہریار کو وہ مرتے دم تک معاف نہیں کریں گے۔ روتی ہوئی آمنہ وہاں آئی، سکندر کی حمایت میں بولی تو انہوں نے غصے میں انہیں جھڑک دیا تھا۔ انہیں آمنہ کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا، مگر وہ برداشت سے کام لیتے رہتے اگر آمنہ ان کے بابا کا نام بیچ میں نہ لاتے۔ کسی اور کے گناہوں کی سزا میرے بیٹے کو کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے باپ کے گناہوں کی سزا میرے بیٹے کو مت دیں شہریار۔ آمنہ کے الفاظ انہیں آپے سے باہر کر گئے تھے۔ آمنہ کو ان کے بابا کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا تھا؟ اس راز کا تو انہوں نے ان کی امی جی اور چچی کے سوا کوئی گواہ تک نہ تھا۔ پھر آمنہ کو کیسے؟ وہ طیش میں آ کر تمیز اور تہذیب سب کچھ بھول گئے تھے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار آمنہ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا اور انہیں گالی بھی دی تھی۔
सिकंदर ने आमना के मुंह पर दूसरा थप्पड़ नहीं मारने दिया था। वो थप्पड़ इसने अपने गाल पर खा लिया था। वो एकदम ही अपनी सफाई में मजीद कुछ भी कहे बगैर वहां से जाने लगा था। निकलने से कबल इसने एक नज़र इन्हें देखा था। इनकी और सिकंदर की निगाहें मिली थी। सिकंदर की निगाहें पुकार पुकार कर कह रही थी कि वो मजलूम है, वो बेगुनाह है, इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। मगर वो इस वक्त अपने आप में कब थे? आमना के मुंह से बाप का ताना, बाप की गाली इन्हें बिल्कुल आपे से बाहर कर गए थे। इनके घर में जैसे किसी की मौत हो गई थी। आमना हर वक्त रोती रहती थी, कौन मर गया है इस घर में, किसका मातम मनाती रहती हो हर वक्त। चंद दिन बर्दाश्त करने के बाद उन्होंने आमना को बहुत सख्ती से डांट दिया था। आमना ने इनके खौफ से इनके सामने रोना छोड़ दिया था। वो इनसे छुप छुप कर तन्हाई में रोने लगी थी। आमना की खामोशी, खाली और वीरान आंखें हर लम्हे इनसे इल्तजा करती थी कि सिकंदर को वापस बुला लें, इसे ढूंढ कर वापस घर ले आए। इन पर आमना की इस इल्तिजा करती, रहम की भीख मांगती निगाहों का कोई असर न होता था। फिर इस रोज़ जब सिकंदर को इनके घर से गए 8 या 10 दिन हो गए थे, इसका फ़ोन आया एक अनजान नंबर से। वो पूरी तरह रो रहा था। वो बहुत तकलीफ के आलम में बोल रहा था, जैसे ज़ख्मी हो, इसे चोट लगी हुई थी, इसे बोलने में दुश्वारी का सामना हो। पापा कल रात मेरे साथ। वो रोते हुए पता नहीं इन्हें क्या बताना चाहता था, मगर वो तो इसकी आवाज़ सुनते ही गुस्से से बिल्कुल पागल हो गए थे। वो बदकिरदार अपने दादा की तरह अयाश और रिश्तों की धज्जियां बखेरने वाला इस काबिल था कि दुनिया की ठोकरों में पड़ा रहे। वो रोते हुए इसकी मिन्नत कर रहा था, पापा मुझे घर आना है, प्लीज़ पापा मुझे यहाँ आके ले जाएं, मैं मर जाऊंगा, पापा प्लीज़ मुझे बचा लें। वो ज़ारो कतार रोते हुए तकलीफ से कर पी रहा था। क्या इसे चोट लगी थी? क्या वो ज़ख्मी था? वो कहाँ था? इनके अंदर एक बाप बहुत बेचैन और मुस्तरब हुआ था, मगर नहीं, आज इस बाप को कमज़ोर नहीं पड़ना। अगर ये बाप कमज़ोर पड़ा तो वकार खान जीत जाएगा, इनकी माँ हार जाएगी। वकार खान सारी ज़िंदगी गुनाह करके भी इज्जतदार बना रहा और इनकी माँ मजलूम होकर भी खामोश दुनिया से रुखसत हो गई। आज वकार खान को हारना था, इनकी अम्मी जी को जीतना था। ये तो यौम हिसाब था, ये तो सज़ा और जज़ा का दिन था। मेरे घर में तुम जैसे बदकिरदार बदफितरत की कोई जगह नहीं है। तुम मेरे लिए मर चुके हो, मैं तुम्हें रो चुका हूँ। और वकार खान हार गया था, अम्मी जी जीत गई थी, सज़ा जीत गई थी, इंसाफ जीत गया था, गुनाह और गुनाहगार हार गए थे, मजलूम जीत गए थे। मगर एक बाप हार गया था। इनके अंदर वो बाप रो रहा था जिसने आज के ही दिनों बाद अपने बेटे की आवाज़ सुनी थी, इस हाल में कि इनका बेटा जख्मी था, शायद वो बीमार था, शायद इससे चोट लगी थी। न जाने वो किस मुश्किल में था, इसे कहाँ चोट लगी थी, वो किस तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। इनका आसाइशों में पला वो बेटा बाहर दुनिया की सख्तियां न जाने किस तरह सह रहा था। न जाने दुनिया ने लोगों ने इसके साथ क्या किया था, वो जो यूं रो पड़ा था, मगर उन्होंने अपने दिल को पत्थर बना लिया था। सिकंदर की इस फ़ोन कॉल का जिक्र उन्होंने आमना से करना तक गवारा नहीं किया था। वो जैसे इस फ़ोन कॉल को बिल्कुल भुला चुके थे, मगर इस सब के बावजूद इन्होंने बाल्टीमोर से की जाने वाली इस कॉल पर वो फ़ोन नंबर अपने पास महफूज रखा था जिससे सिकंदर ने इन्हें कॉल की थी। न जाने क्यों दिन पर दिन गुजर रहे थे, वो अंदर ही अंदर सिकंदर के लिए बेचैन हुआ करते थे, मगर खुद से कभी ये बात मानने को तक तैयार ना होते थे। आमना की मजाल न थी कि सिकंदर का नाम ले सकें, इसे याद करके एक आंसू भी बहा सकें। कहाँ से दिल लाए थे वो ये सब करने के लिए, मगर जब वो सब कर सकते थे तो लगता था वो हक पर है, वो असूल की बात कर रहे हैं। 2 महीनों में और महीनों सालों में बदल रहे थे। जो ख्वाब उन्होंने सिकंदर के लिए देखे थे उन्हें जहन पूरा करने की कोशिश कर रहा था। वो हार्वर्ड से ला कर रहा था, और सिकंदर वो कहाँ था? वो इनके लिए मर चुका था। आमना बीमार रहने लगी थी, इन्हें परवाह नहीं थी। इनके घर में मौत का सन्नाटा रहने लगा था, उन्हें परवाह ना नहीं थी। इनकी रिटायरमेंट हो गई थी, वो आमना को साथ लेकर पाकिस्तान वापस आ गए थे। इनके बाबा की वफात के बाद चचा ने फैक्ट्रियों और मिलों के मामलात को संभाला था, मगर चंद साल हुए इनका भी इंतकाल हो चुका था, तो अब इन्हीं को इन सब की देखभाल करना थी। वो गुज़िश्ता चंद सालों से अमेरिका में रहते थे भी पाकिस्तान साल में 2-3 चक्कर लगा रहे थे, ताकि ख़ानदानी बिजनेस की साख मुतासर ना हो। ख़ानदान, इज़्ज़त, नाम, मर्तबा बहुत अहम थी ये तमाम चीज़ें इनके लिए। बज़ाहिर किसी को भी लगता नहीं था वो कभी सिकंदर को सोचते भी होंगे, मगर वो इसे सोचते थे, खुद से भी छुपा कर। वो दिन में जितने भी मजबूत नज़र आते थे, मगर रात में वो सो नहीं पाते थे। सिकंदर कहाँ था? 5 साल बीत चुके थे इसे इनकी ज़िंदगियों से निकले। आखिर वो अब कहाँ था? एक रोज़ जब दिल की बेकली बहुत ही बड़ी, तब उन्होंने 5 सालों से अपने पास महफूज वो नंबर मिला कर निकाला था। उन्होंने इस पर कॉल की थी। वो बाल्टीमोर के एक अस्पताल का नंबर था। वो एक अस्पताल का नंबर था। वो काम गए थे। पापा कल रात मेरे साथ। इनके कानों में इसकी तकलीफ से कराहती और ज़ारो कतार होती हुई आवाज़ गूंजी थी। क्या हुआ था इसके साथ कल रात? कोई हादसा, कोई कार एक्सीडेंट? क्या आखिर क्या? वो सर से पांव तक पसीने में नहा गए थे। वो रो रहे थे। वो 5 साल बाद रो रहे थे। पापा मुझे घर आना है, प्लीज़ पापा मुझे आकर ले जाएं। इसकी रोती फरियाद करती आवाज़, इसकी आहें इसका दिल बहला रही थी। किसी गैर को भी इस इल्तिजा किए जाने पर रहम आ जाता, मगर सिकंदर बदनसीब था। इसके सगे बाप को इस पर रहम नहीं आया था।
اس روز انہیں نہ اپنی ماں یاد آئی تھی نہ باپ، اس روز انہیں صرف اور صرف سکندر یاد آیا تھا۔ باپ کو ہرانے کی دیوانگی اور جنون میں انہوں نے اپنا بیٹا ہار دیا تھا، اپنا سکندر ہار دیا تھا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ 5 سالوں کے بعد اب باپ کو ہرا دینے کا کوئی احساس اس پر حاوی نہ ہوتا تھا۔ مری ہوئی ماں کے آنسو بھی یاد نہ آتے تھے۔ اگر کچھ حاوی ہوتا تو پچھتاوے، فکر، اندیشے، غم، دکھ، آنسو، آہیں، اگر کچھ یاد آتا تھا تو اپنا بیٹا۔ 5 سال پہلے بھی یہ پتہ چل سکتا تھا کہ سکندر کس اسپتال سے فون کر رہا تھا، مگر تب تو باپ کو ہرانے کا جنون ان کے سر پر سوار تھا، تب اسے ڈھونڈنا کتنا آسان تھا، مگر اب 5 سالوں کے بعد اب اتنی بڑی دنیا میں وہ اسے کہاں ڈھونڈے؟ دیوانگی کے عالم میں انہوں نے سکندر کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ آمنہ سے کسی کانفرنس کا عذر تراش کر کے وہ امریکہ آ گئے تھے۔ زین تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان دنوں دوستوں کے ساتھ یورپ گھومنے گیا ہوا تھا۔ امریکہ آتے ہی وہ سیدھے بالٹیمور کے اس اسپتال پہنچے تھے جہاں سے وہ سکندر کی تلاش شروع کرنا چاہتے تھے۔ وہ ورلڈ بینک میں اتنی اونچی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے تھے، آج بھی ان کے بہت تعلقات اور بہت اثر و رسوخ تھے۔ ہسپتال کے عملے کو انہیں ان کی مطلوبہ معلومات کا ریکارڈ ڈھونڈ کر دینے میں اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے دن، تاریخ اور وقت بتایا تھا۔ کیا سکندر شہریار نام کا کوئی پیشنٹ، مریض یہاں داخل تھا؟ وہ کس مرض میں مبتلا تھا؟ اس کا کس نوعیت کا علاج کیا جا رہا تھا یہاں پر؟ کمپیوٹر پر کھٹ کھٹ اس لڑکی کے ہاتھ چل رہے تھے۔ وہ 5 سال پرانا ریکارڈ نکال چکی تھی، جنوری کے مہینے کی انہی تاریخوں کا جو وہ بتا رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، ہاں سکندر شہریار کے نام کا ایک پیشنٹ یہاں داخل تھا، وہ یہاں 1 ہفتے تک زیر علاج رہا۔ کیا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ؟ انہوں نے کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ پیشہ ورانہ نوعیت کے غیر جذباتی سے انداز میں کمپیوٹر کی طرف دیکھتی وہ لڑکی بتا رہی تھی کہ سکندر شہریار کا گینگ ریپ کا نشانہ بنا تھا، وہ بہت بری طرح زخمی تھا جب یہاں داخل کیا گیا تھا۔ اس کی کمر، گردن اور بازوؤں پر شدید چوٹیں آئی تھیں، اس کی پسلیاں متاثر ہوئی تھیں، ایک آنکھ بھی متاثر ہوئی تھی، بینائی بچ گئی تھی، اس کا خون بہت بہہ گیا تھا۔ وہ اگر دیوار کا سہارا نہ لیتے تو نیچے گر پڑتے۔ پاپا پلیز مجھے آ کر لے جائے، میں مر جاؤں گا، مجھے بچا لے۔ اس انجان لڑکی کے سامنے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ انہیں خود پتہ نہیں تھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ لڑکی انہیں ترہم امیز نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ چند سیکنڈ بالکل خاموش رہنے کے بعد انہوں نے شکستہ لہجے میں اس سے پوچھا تھا، وہ کس تاریخ سے یہاں سے ڈسچارج ہوا تھا؟ لڑکی نے انہیں تاریخ بتا دی تھی۔ وہ یہاں سے کہاں گیا تھا؟ لڑکی نے معذرت کرنے والے انداز میں لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اسے یہاں لے کر کون آیا تھا؟ لڑکی کے پاس ان کے اس سوال کا بھی جواب نہ تھا۔ وہ ان کے اس سوالوں سے جواب صرف اسپتال کے عملے کے پاس ہی نہیں بلکہ کسی کے پاس بھی نہیں تھے۔ انہوں نے پاگلوں کی طرح جنونی انداز میں دیوانگی کے ساتھ سکندر کی تلاش شروع کی تھی۔ وہ بوسٹن آ گئے تھے۔ بوسٹن میں، کیمبرج میں، ہارورڈ میں انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں سکندر کو نہ ڈھونڈا ہو۔ انہوں نے سکندر کے دوستوں، کلاس فیلوز، تازہ اور کیمپس میں مختلف لوگوں سے ملاقاتیں اور فون کالز کر کے سکندر کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کے کلاس فیلوز، اس کے دوست تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی عملی زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ اب کوئی کہاں رہتا تھا، کوئی کہیں۔ ان میں سے بہت سو کو تو ڈھونڈنا بھی ایک مرحلہ تھا، لیکن انہوں نے انہیں کسی نہ کسی طرح ڈھونڈا تھا، مگر جواب ہر ایک کے پاس یہی تھا کہ ان سے سکندر کو 5 سالوں سے نہیں دیکھا۔ سب یہی بتا رہے تھے کہ انہوں نے سکندر کو 5 سالوں سے نہیں دیکھا۔ کرسمس کی ان چھٹیوں کے بعد کبھی واپس ہی نہیں آیا تھا، نہ بوسٹن، نہ کیمبرج اور نہ ہی کیمپس۔ ہارورڈ گریجویٹ ڈائریکٹری میں نہ تو سکندر کے اس بیچ میں نہ ہی اس کے بعد کے کسی بیچ میں اس کا کوئی نام و نشان ملا تھا۔ وہ جتنا ڈھونڈ سکتے تھے انہوں نے ڈھونڈا تھا، مگر سکندر کا پتہ کہیں نہ چلا تھا۔ وہ امریکہ تھا، کئی ریاستوں پر مشتمل ایک بہت بڑا ملک۔ وہ بغیر کسی اتے پتے کے اتنے بڑے ملک میں اسے کیسے تلاش کرتے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے بالوں کو نوچ نوچ کر بری طرح روئے تھے۔ ناکام اور مایوس وہ پاکستان لوٹ آئے تھے۔ واپس آنے کے بعد ان میں سے آمنہ سے نگاہیں ملانے کا حوصلہ نہ تھا۔ کیا کہیں وہ آمنہ کو کہ اپنے بیٹے کو اس کی ایک غلطی کی کتنی کڑی سزا دی انہوں نے؟ معاف بھی تو کی جا سکتی تھی سکندر کی وہ ایک غلطی۔ انہیں ہر پل ہر گھڑی سکندر کا خیال آتا۔ وہ اپنے تمام اثر و رسوخ استعمال کر کے ابھی بھی اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، مگر جیسے جیسے اس کی تلاش میں ناکامی ہو رہی تھی ویسے ویسے یہ خوفناک خیال دل میں ابھر رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سکندر زندہ ہی نہیں۔ یہ خوفناک خیال دل میں آتا تو وہ بلک بلک کر رو پڑتے۔ نہیں خدایا، میرے گناہ کی اتنی کڑی سزا مجھے مت دینا۔ وہ مجھے زندگی بھر اب کبھی نہ ملے، مگر مجھے صرف اتنا پتہ چل جائے کہ وہ زندہ ہے۔ انہوں نے سکندر کو تلاش کرنے کے لیے انٹرنیٹ کے استعمال میں مہارت حاصل کی تھی۔ یہ آج سے تقریباً 4.5 سال قبل کی بات تھی۔ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ، دوسری ویب سائٹ، وہ ہر جگہ اسے تلاش کر رہے تھے، مگر وہاں بھی وہ اسے ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے۔ آمنہ کی صحت دن بدن گرتی چلی گئی تھی۔ ہم کوششوں کے بعد انٹرنیٹ ہی کے ذریعے انہیں میمفس کے اس لا اسکول کا پتہ چلا تھا جہاں کے انرولڈ اسٹوڈنٹس میں سکندر شہریار ولد شہریار خان کا نام بھی شامل تھا۔ یہ بھی ان کی خوش نصیبی ہی تھی، ورنہ اتنے بڑے ملک کے بہت سارے لا اسکولز میں سے ڈھونڈنا مشکل ہی تھا۔ انہیں سکندر پر فخر بھی ہوا تھا کہ خود اپنے آپ کو مار ڈالنے کو بھی جی چاہا تھا۔ اپنے ذہین اور قابل بیٹے کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، مگر خود کو سمجھ خدا ہی بیٹھے تھے۔ خود سے وابستہ افراد کی زندگیوں کے بارے میں فیصلے سناتے، جزا و سزا نافذ کرتے انہوں نے کس طرح سکندر اور اس کی ماں پر ظلم کیا تھا۔ فوراً امریکہ جانے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ انہیں سکندر کے پاس میمفس جانا تھا۔
ان کے اس بیٹے نے بہت دکھ اٹھائے تھے، وہ اسے گلے لگا کر پیار کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہو گئی تھی ان سے کم عمری میں ایک بھول، ایک غلطی، وہ اس کی ہر غلطی، ہر بھول معاف کر چکے ہیں۔ اپنی اس کی ایک غلطی بہت سخت سزا کاٹ چکا ہے ان کا بیٹا۔ کاتب تقدیر اس لمحہ ان کی سچائی سے لالمی پر تلخی سے مسکرایا تھا۔ تو چلو آؤ شہریار خان، اب تم سچائی بھی جان ہی لو، وہ سچائی جو تمہیں زندہ درگور کر دے گی، وہ سچائی جو تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لے گی۔ تم اعلیٰ ظرف بن کر 8 سالوں بعد اسے معاف کرنے چلے ہو۔ تقدیر نے ان پر ہنستے ہوئے وہ سچ لا کر ان کے سامنے کھڑا کیا تھا جس سے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ یہ بدترین سچائی تقدیر نے صورت بتائی کہ مریم کو ایک روز لا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تقریباً 4.5 سال قبل اس روز کیا ہوا تھا؟ وہ امریکہ جانے کی تیاری کر رہے تھے، میمفس اپنے سکندر کے پاس، اسے معاف کر دینے کے لیے، اسے گلے لگانے کے لیے، جب اس روز انہیں اپنی ایک الطاطوی دوست سے ملنے کے لیے کراچی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں آنا تھا۔ یونیورسٹی کے دنوں کا دوست تھا، سالوں بعد ملاقات ہونی تھی۔ اس کا کراچی میں قیام مختصر تھا، اسے اسی رات اپنے بیٹی کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی طرف نکل جانا تھا، اور وہ باپ بیٹی یہاں کو پیمائی کے لیے آئے تھے۔ ہوٹل میں وہ اپنے دوست اور اس کی بیٹی کے ساتھ چلتے ہوئے ان کے سوٹ کی طرف جا رہے تھے جب انہوں نے لفٹ سے نکلتی ایک بے پناہ خوبصورت لڑکی اور اس کے ساتھ ہاشم اسد کو دیکھا۔ ہاشم اسد کے ساتھ ان کی براہ راست کوئی دوستی اور راہ رسم نہ تھی، مگر کراچی کے کاروباری حلقوں میں وہ ایک جانی پہچانی شخصیت تھی۔ ایک ہائی پروفائل شخص سے ملنا اور تعلق رکھنا لوگ باعث فخر سمجھا کرتے تھے۔ چند ایک بار وہ کاروباری نوعیت کی ڈنرز، پارٹیز اور کانفرنسوں میں ان سے مل چکے تھے، گفتگو کر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے ہاشم اسد شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں۔ وہ ہاشم کو اس 5 اسٹار ہوٹل میں ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ ایک اور کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر اس قدر نہ چونکتے اگر وہ لڑکی کو پہچانتے نہ ہوتے۔ 7.5 سال طویل عرصہ تھا، مگر اتنا طویل بھی نہیں کہ وہ مریم کو پہچان نہ پاتے، جبکہ اس میں کچھ خاص تبدیلی بھی نہ آئی تھی۔ وہ ویسی ہی سلم، سمارٹ، حسین اور نازک سی تھی جیسے 7.5 سال قبل تھی۔ مریم اور ہاشم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کسی رومانٹک کپل کی طرح ایک دوسرے میں گم اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ مریم کو ہاشم کے ساتھ دیکھ کر چونکے تھے، اس لیے کہ وہ ایک پارٹی میں ہاشم کی بیوی سے بھی مل چکے تھے۔ وہ مریم کا لباس دیکھ کر انکشت پدندار رہ گئے تھے۔ وہ جس مریم کو جانتے تھے وہ بے شک جینز اور لانگ سکرٹس پہنا کرتی تھی، مگر جسم کی نمائش اس کے کسی بھی انداز سے ظاہر نہ ہوتی تھی، جبکہ اس وقت اس نے ریڈ کلر کی شفون کی ساڑی پہن رکھی تھی، سلیو لیس اور بیک لیس بلاؤز کے ساتھ۔ اس کے بازو، اس کا گلا، اس کی پوری کمر، سب کچھ ساڑی کے باریک پلو سے چھلک رہا تھا۔ مریم اور ہاشم سوٹ کے دروازے کے سامنے رک گئے تھے۔ ہاشم دروازہ کھول رہا تھا، وہ ابھی ورتائے حیرت میں ہی تھے کہ ان کے لاطوی دوست کی بیٹی مریم کو دیکھ کر بے سخت حیرت سے بولی، او سیم یہاں؟ مریم اور ہاشم اپنے سوٹ کے اندر جا چکے تھے۔ سیم؟ انہوں نے حیرت سے اپنے دوست کی بیٹی کو دیکھا۔ ہاں یہ سیم ہے انکل، سمانتا میری کلاس فیلو، میلان میں میرے ساتھ اسکول میں ہوتی تھی، ہم ہاسٹل میں روم میٹس بھی تھے۔ آپ جانتے ہیں کیا اسے؟ وہ تینوں سوٹ میں داخل ہو گئے تھے۔ ہاں، امریکہ میں اس سے ملا تھا چند سال پہلے، یہ وہاں پڑھنے آئی ہوئی تھی، مگر اس کا نام مریم ہے، تمہیں غلط فہمی ہوگی، یہ تمہاری کلاس فیلو نہیں ہوگی۔ وہ اب بھی بے یقین تھے۔ ہم نے ہائی اسکول تک ایک ساتھ میلان میں پڑھا ہے انکل، میں اسے پہچاننے میں غلطی کر ہی نہیں سکتی، بلکہ جب یہ امریکہ سے اپنی اسٹڈیز پوری کیے بغیر اٹلی واپس آ گئی تھی تب بھی میں اس سے 3-4 مرتبہ ملی تھی۔ اس کے پاپا پاکستانی ہے نا، اس لیے ڈاکومنٹس وغیرہ میں اس کا نام مریم ہی ہے، مگر ہم دوست اسے سیم ہی کہتے تھے۔ ان کی دوست کی بیٹی کچھ سمجھ کر اور یاد کر کے ہنسی تھی۔ وہ اب اپنے باپ کو اپنے اس پرانی دوست کے بارے میں بتانے لگی تھی جسے وہ سیم کہہ رہے تھے اور جسے وہ مریم کے نام سے جانتے تھے۔ وہ باپ بیٹی اٹالین تھے اور ان کے ہاں بیٹی کا باپ سے ایسی باتیں کرنا قطعاً معیوب نہ تھا۔ پتہ ہے ڈیڈ، سیم کا اپنے اسٹیپ فادر سوتیلے باپ کے ساتھ بڑا زوردار افیئر تھا۔ اس کے پیرنٹس کی ڈائیورس طلاق ہو گئی تھی۔ سیم اپنے ممی اور اسٹیپ فادر کے ساتھ میلان میں رہتی تھی۔ وہ فرینچ تھے اور بہت مشہور فیشن ڈیزائنر تھے۔ پیسہ بھی ان کے پاس بے تحاشا تھا۔ سیم ان سے خوب قیمتی تحفے لیتی تھی اور اسکول میں ہم دوستوں کو دکھا دکھا کر ہمارے دل جلایا کرتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں اس نے 40 سال کے مرد کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اتنی حسین اور کم عمر لڑکی کے آگے اس کے سوتیلے باپ کو پھر سیم کی ممی میں کیا چام نظر آ سکتا تھا؟ سیم کی وجہ سے اس کی ممی کی شادی شدہ زندگی خراب ہو گئی تھی۔ 16 سال کی عمر میں سیم پریگننٹ تک ہو گئی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ چاہتا تھا سیم ابارشن نہ کروائے کہ آخر ان دونوں نے شادی تو کرنی ہی ہے۔ سیم نے اپنے سوتیلے باپ کو الو بناتے بناتے اس سے شادی کے وعدے تک کر رکھے تھے۔ وہ سیم کے ساتھ بہت سنجیدہ تھا اور سیم ہم دوستوں کے ساتھ اسکول میں بیٹھ کر اپنے سوتیلے باپ کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اسے اپنی ماں سے شدید نفرت ہے، اس کی ماں کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی طلاق ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بدلہ لینے کے لیے، اسے نیچا دکھانے کے لیے اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی، اور پھر اس افیئر کے نتیجے میں اسے بے تحاشا قیمتی تحفے، آسائشیں اور بے حساب پیسہ ملتا ہے، مگر اس سب کے باوجود اس کا تعلق کولمبا
کھینچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم سب دوستوں کی نالج میں تھی یہ بات کہ اپنے سوتیلے باپ کی لاکھ منت سماجت کے باوجود بھی سیم ایبارشن کروا آئی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ اس بات پر بہت ناراض ہوا تھا۔ وہ سیم سے فوراً شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ سیم کی ممی کو فوراً طلاق دینا چاہتا تھا۔ جب سیم نے دیکھا کہ اس کا سوتیلا باپ زیادہ ہی اس کے گلے پڑ رہا ہے، تب ایک رات اس نے شور مچا کر سارے محلے کو اکٹھا کر کے اپنے سوتیلے باپ پر ریپ کا الزام لگا کر اس سے جان چھڑا لی تھی۔ تب پھر سیم ہاسٹل آ گئی تھی۔ میرے ساتھ وہاں وہ ہوتی تھی، ہم روم میٹ تھے۔ سیم کی ماما کو اس کی وجہ سے طلاق ہو گئی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ واقعی اس سے عشق کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے عشق میں پاگل ہوتا، اس کے پیچھے آتا اور سیم اسے دھتکار دیتی۔ بڑی تیز اور خطرناک لڑکی تھی سیم۔ اسے مردوں کو اپنے پیچھے لگانا اور اپنا دیوانہ بنانا آتا تھا۔ جب تک یہ اٹلی میں تھی میرا اس سے کبھی کبھار رابطہ ہو جایا کرتا تھا، پھر شاید یہ پاکستان آ گئی تھی۔ آج بہت برس کے بعد نظر آئی ہے اور لگتا ہے آج تک مردوں کو اپنے پیچھے دیوانہ بنانے پھر رہی ہے۔ ابھی جو ساتھ میں تھا شاید اس کا کوئی نیا شکار ہے۔ ان کے دوست کی بیٹی ہنس رہی اور بولی تھی۔ ان کا دوست جواب میں کیا بولا تھا وہ کچھ بھی نہیں سن پائے تھے۔ ان کے کانوں میں تو اپنے بیٹے کی چلا چلا کر سچائی بتاتی آواز گونج رہی تھی۔ میں بے گناہ ہوں پاپا، پاپا یہ لڑکی جھوٹی ہے، میرا یقین کریں پاپا، وہ ایک بدکردار لڑکی ہے۔ زین ایک نیچ لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہا تھا پاپا۔ وہ اپنی صفائی دے رہا تھا، مگر کون سنتا اس کی سچائی۔ غصے میں اندھے ہو کر انہیں اپنے بیٹے کی کوئی آواز سنائی کب دی تھی، پر آج ان کی کہی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ اس نے آخری وقت تک خود پر لگائے ہر الزام کو جھوٹا کہا تھا۔ عدالت ہی لگائی تھی تو جائے وقوع پر ثبوت، گواہ اور نشان دیکھتے۔ وہ ثبوت اور نشان کسی جبر کی کہانی سنا رہے تھے یا کسی بدترین منصوبے کا راز فاش کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا مریم اپنے ٹھکرائے جانے کا اس سے بدلہ لے رہی ہے۔ وہ اس صبح ڈھکے چھپے لفظوں میں اس لڑکی کی برائی ان سے بیان کرنے کی کوشش کر چکا تھا، اور اس شام جب وہ پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہونا چاہتے تھے وہ تب بھی ان کے پاس آیا تھا۔ وہ کتنا پریشان لگ رہا تھا، لگتا تھا اسے کوئی بڑی ضروری اور سنجیدہ بات انہیں بتانی ہے۔ اس لڑکی کی مکاری، اپنے بیٹے کی معصومیت، سب واضح تھا۔ سب کچھ 12 سال پہلے بھی واضح تھا، مگر جو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہو جائیں، کان رکھتے ہوئے بھی بہرے ہو جائیں، ان کو سچ نہ نظر آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ وہ اس روز دیواروں سے سر مار مار کر روئے تھے۔ دنیا کے کسی باپ نے اپنی اولاد پر ایسا ظلم نہ کیا ہوگا جو انہوں نے اپنے بیٹے پر کیا تھا۔ اس پر ایک ایسے گناہ کا الزام لگایا جو اس نے سرزد ہی نہ کیا تھا، اور پھر اس کے ظلم کے نتیجے میں اس کے بیٹے کو اس صفاقی کا نشانہ بنایا گیا جس کا انہوں نے اس پر الزام لگایا تھا۔ گینگ ریپ۔ انہیں بالٹیمور کے ہسپتال کی ملازم اس لڑکی کے الفاظ پھر یاد آئے تھے۔ وہ اب سکندر کا سامنا کیسے کریں؟ اس سے اس کی زندگی، اس کی عزت، آبرو، وقار سب کچھ چھین لینے کے بعد اب اس کے سامنے کس طرح جائیں؟ وہ اسے معاف کرنے اور گلے لگانے جا رہے تھے، تب جانا بہت آسان لگ رہا تھا، مگر اب اس سے اس کا سب کچھ چھین لینے کے بعد وہ کس منہ سے اس کے سامنے جائیں، اس سے معافی مانگے؟ اور کیا وہ انہیں معاف کر دے گا؟ وہ انہیں مرتے دم تک معاف نہیں کرے گا۔ وہ جانتے تھے وہ ان کا ہی بیٹا ہے۔ وہ اب رو رو کر بھی فریاد کریں، گڑ گڑائیں، وہ تب بھی اب کبھی پلٹ کر ان کی دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ غیرت، عزت اور وقار پر جان دینے والے صرف وہی تو نہیں، ان کا غیرت مند بیٹا بھی تو انہی کا خون ہے۔ انہوں نے اس کے کہا تم میرے لیے مر چکے ہو، تو اس نے خود کو ان لوگوں کے لیے واقعی مار ہی ڈالا۔ اس پر جو بھی گزری، جس بھی آزمائش کو اس نے سہا، مگر پلٹ کر ان کے در پر نہ آیا۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، وہ اب واپس کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جب مشکلوں کے دور میں نہیں آیا تو اب جب کہ لا پڑھ چکا ہے، عنقریب تعلیم مکمل کر لے گا، ایک اچھی جگہ ملازمت بھی کر رہا ہے، اب کیوں ان کے پاس واپس آئے گا؟ وہ جانتے تھے سکندر ضد، انا اور آن بان میں انہی کے اوپر ہے۔ وہ اب مرتے دم تک ان کے گھر کی دہلیز تک پار نہیں کرے گا۔ مریم کی سچائی سامنے آنے کے بعد ان کی ساری ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ سکندر کا سامنا کرنے کی جرأت وہ اپنے اندر نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ان کا حقیقتاً کئی بار خود کو جان سے مار ڈالنے کو جی چاہا تھا۔ بیٹے پر ایسا ظلم توڑ چکے تھے جس کا اب مداوع بھی ممکن نہ تھا۔ کہاں سے لا کر دیں گے اب اسے اس کی زندگی کے کھوئے 8 سال؟ 8 سالوں میں اس کی زندگی میں سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا۔ کیا وہ اسے اس کی شخصیت کا وقار لوٹا سکتے ہیں؟ کیا وہ دوبارہ 20 سال کا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ ہارورڈ میں جا سکتا ہے؟ کیا وہ وہاں سے لا پاس کر سکتا ہے؟ کیا وہ کرسمس کی چھٹیاں واپس آ سکتی ہیں؟ کیا ان چھٹیوں کے بعد وہ دوبارہ اپنے کیمپس جا سکتا ہے؟ کیا وہ گھناؤنا داغ اپنے بیٹے کے وجود پر سے مٹا سکتے ہیں؟ ان کے ظلم معمولی نہیں کہ معاف کر دیے جائیں۔ اور آمنہ، اس ماں کو وہ کیا کہیں جو بیٹے کی جدائی کا درد چپ چاپ سہتے سہتے بالکل بستر سے ہی لگ گئی ہے۔ مریم اور ہاشم ان کے سامنے کا 1 ہفتہ بھی نہ ہوا تھا جب آمنہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ گزشتہ کئی ماہ سے وہ خاصی بیمار تھے، وہ ان کے علاج میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے تھے۔ شہر کے بہترین ڈاکٹرز کے پاس ان کا علاج ہو رہا تھا، بہترین ہسپتال میں ان کے تمام ٹیسٹ کروائے گئے تھے۔ پھر انہی دنوں اس ٹیسٹ کی رپورٹوں نے بتایا کہ آمنہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ ان کے مظالم کی فہرست طویل تھی، ان کے گناہوں کی داستان بڑی صفاک تھی۔ شاید معافی اور توبہ کے در ان کے لیے بند ہو گئے تھے۔ یا اللہ آمنہ کو صحت دے دے، اسے زندگی دے دے، میں اسے سکندر سے ملا سکوں۔ انہوں نے آمنہ کے علاج میں خود کو، اپنے آرام، سکون سب کو بھلا دیا تھا۔ کامیاب آپریشن کے بعد بھی آمنہ کی حالت سنبھل نہ رہی تھی۔ کوئی ڈاکٹر نہ جانتا ہو، مگر وہ جانتے تھے کہ ماں کو کیا چاہیے تھا۔ اس کی دوا کسی ڈاکٹر کے پاس نہ تھی۔ اس سے کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ وہ سکندر کو بلائیں۔ انہوں نے اسقط سے فون کیا تھا۔
اب نہ سکندر سے معافی مانگنے کا منہ تھا اور نہ اس کی ماں سے، مگر اپنے گناہوں میں ایک گناہ تو کم کر سکتے تھے، کم از کم وہ اس بیمار ماں کو اس سے بچھڑے بیٹے سے ملوا تو سکتے تھے۔ فون پر اس کی آواز سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ زیادہ دیر کچھ بولتے تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے، اس لیے انہوں نے مختصر سی بات کر کے فون فوراً بند کر دیا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ کئی گھنٹے روتے رہے تو پھر سکندر ماں سے ملنے پاکستان آ گیا تھا۔ وہ اس کا سامنا کرنے کی جرت نہ رکھتے تھے، مگر وہ اسے چھپ کر دیکھنے سے خود کو روک نہ پائے تھے۔ رات میں جب نرس دوبارہ آمنہ کے کمرے میں گئی تب بھی انہوں نے کمرے کے کھلے دروازے سے خود کو چھپا کر اندر جھانکا تھا، اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ کتنا بدل چکا تھا، وہ ان سے اتنے فاصلے پر چلا گیا تھا کہ وہ اس سے پکارتے تو ان کی پکار نہ سنتا۔ وہ جانتے تھے وہ ان کا غیرت مند بیٹا ہے، اب وہ لاکھ چاہے ہزار معافیاں مانگ لیں وہ تب بھی خود کو ان کی زندگی میں کبھی شامل نہ کرے گا۔ وہ اپنا اثر و سوخ استعمال کر کے اسے کہیں بہت شاندار ملازمت دلوانے کی کوشش کریں گے تو ایسی ملازمت کو ٹھوکر مار کر چلا جائے گا۔ انہیں خوف لاحق ہوا تھا کہ اگر وہ سکندر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے ملیں گے، ان کے پاس جائیں گے تو محض ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ خود کو پھر دنیا کی بھیڑ میں کہیں گم کر دے گا۔ ان کی خاموشی اختیار کیے رہنے سے اتنا تو ہے نا کہ اب سکندر اور آمنہ کا رابطہ رہتا ہے۔ انہیں آمنہ کے ذریعے یہ اطمینان حاصل رہتا ہے کہ سکندر خیریت سے ہے، اچھی جگہ پر ملازمت کر رہا ہے، باعزت زندگی گزار رہا ہے۔ اگر اب کی بار انہوں نے اسے کھو دیا تو پتہ نہیں پھر کبھی ڈھونڈ بھی پائیں گے یا نہیں۔ وہ بالکل چپ ہو گئے تھے، اب اندر ہی اندر کھلنے اور ختم ہونے کی باری ان کی تھی، مگر ان کی سزا یہی تھی، ان کی سزا یہی ہونی چاہیے تھی کہ سکندر سے معافی مانگنا تو دور، وہ جیتے جی کبھی اس کے سامنے بھی نہ جا سکیں۔ زمین پر خدائی کا دعویٰ کرنے والے اس جیسے فرعون صفت لوگوں پر توبہ اور معافی کے در یوں ہی بند ہونے چاہیے۔ کبھی خود کسی کو اعلیٰ ظرف ہو کر معافی دے دی جو اب اپنے لیے وسعت قلبی اور ہمدردی چاہتے۔ ان کے بیٹے نے زندگی بھر انہیں معاف نہیں کرنا تھا، اس نے زندگی بھر ان سے نفرت کرنی تھی، اور یہی شہریار خان کی سزا تھی۔ آمنہ سکندر کے ساتھ رابطے میں رہنے پر جو ان کی جانب سے غصہ اور مخالفت کی امید کر رہی تھی، اس خاموشی پر حیران رہ گئی۔ وہ آمنہ کی حیرانی پر اکیلے میں بہت روئے تھے۔ ان کی بیوی انہیں ویسا ہی تو سمجھ رہی ہے جیسا وہ تھے، جیسے وہ خود کو ساری زندگی ثابت کرتے آئے تھے۔ سکندر نے لاء کی تعلیم پوری کر لی، اسے دوحرہ میں بہترین ملازمت اپنے بلبوتے پر مل گئی۔ آمنہ کے ذریعے سکندر کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں پتہ چل رہا تھا۔ ان کا وہ بیٹا جس میں دنیا تخسیر کر لینے کی صلاحیت تھی، اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اپنے کیریئر اور پروفیشن میں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ اپنے اب نارمل باپ کی وجہ سے۔ ہاں، وہ ایک اب نارمل شخص تھے، کبھی کسی سے نے یہ لفظ نہیں کہا تھا، مگر وہ خود تسلیم کرتے تھے کہ وہ ایک اب نارمل شخص ہے۔ وہ ان کی اب نارملٹی کا نشانہ ان کی بیوی زین اور سب سے بڑھ کر سکندر بنا ہے۔ سکندر شادی کر رہا ہے اور آمنہ اسے اس کی ہونے والی بیوی کے ساتھ ملنے کے لیے پاکستان بلا چکی ہے۔ یہ خبر برسوں بعد انہیں ملنے والی سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ بیٹے سے معافی مانگنے کا تو اب بھی حوصلہ نہیں تھا ان میں، مگر ان کی خواہش تھی اس سے اس کی زندگی میں ہر خوشی چھین لینے کے بعد اب اس سب سے بڑی خوشی کے حصول میں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ان کے دل میں چھپا ارمان جیسے وہ ابھی تک زبان پر لا نہ سکے تھے، یہ تھا کہ سکندر کی شادی وہ خود کریں اور بہت دھوم دھام سے اور عالیشان طریقے سے کریں۔ آج فارم ہاؤس کی دعوت انہوں نے اس جانب پہلا قدم اٹھانے کے لیے رکھی تھی۔ وہ جانتے تھے سکندر ان کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا، تو انہوں نے فارم ہاؤس کا انتخاب کر لیا تھا۔ وہ چاہتے تھے سکندر کی شادی پوری روایتی مشرقی جوش و خروش کے ساتھ ہو۔ وہ خود سکندر کے لیے لیزا کا ہاتھ مانگنے اس کے باپ کے پاس جائیں، وہ بیٹے کی شادی پر اپنے گھر پر چراغاں کریں، خود کارڈ تقسیم کریں جس میں ولیمہ کی دعوت ان کی اور آمنہ کی طرف سے دی گئی ہو۔ اس ولیمہ کی دعوت کے میزبان وہ اور آمنہ ہو، اور اس میں وہ اپنے ہر ملنے اور ہر دوست اور ہر عزیز کو مدعو کریں۔ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی تھی۔ آج پھر وہ تمام رات جاگتے رہے تھے، آج پھر سے وہ ساری رات سکندر کے ساتھ رہے تھے۔ کاش ان میں اتنی جرأت آ سکے کہ وہ اپنے بیٹے سے معافی مانگ سکیں، وہ اس سے اعتراف جرم تو کر لیں، اپنے سینے پر سے اس بوجھ کی شدت کچھ کم تو کر لیں۔ وہ تھکے تھکے انداز میں کرسی پر سے اٹھے تھے۔